بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ غزہ میں نسل کشی فوری روکی جائے، سیکیورٹی کونسل اور پوپ لیو نے کیا مطالبہ، کہا 41,000 بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ چوبیس گھنٹوں میں 71 فلسطینی جاں بحق، بھوک سے 4 کی موت، شہیدوں کی تعداد 63,000 کے قریب پہنچ گئی۔ دمشق کے قریب اسرائیلی حملے، کئی سپاہی ہلاک، وزیر دفاع نے کہا سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام زونز میں سرگرم ہیں۔ کیو میں رشیا کا بھیانک حملہ، بچوں سمیت 17 ہلاک، زیلنسکی نے کہا ڈپلومیسی کی بات کرنے والوں کو ماسکو کا جواب ہے۔ رشین حملوں میں برطانیہ اور یورپی یونین کی عمارتوں کو بھی نقصان، لندن میں روسی سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ مودی جاپان روانہ، دوسرے مرحلے میں چائنا جائیں گے، کیا دنیا میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں؟ رشیا اور چائنا کے ساتھ انڈیا کی نزدیکیوں پر ٹرمپ کے مددگار کا متنازع بیان، کہا یوکرین کی جنگ مودی کی جنگ ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، کئی بستیوں میں پانی داخل، چناب، راوی اور ستلج کی سطح میں اضافہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ UN سیکیورٹی کونسل اور پوپ لیو نے غزہ میں اسرائیل کی طرف سے جاری نسل کشی کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے، جس سے غیر معمولی انسانی بحران، قحط اور دوسرے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی کونسل کے ارکان نے، جن میں امریکہ شامل نہیں ہے، فوری اور کسی شرط کے بغیر سیز فائر، انسانی مدد پہنچانے اور بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال سے روکنے کا مطالبہ کیا۔ سیکیورٹی کونسل کے ارکان نے کہا کہ غزہ کے 41,000 سے زیادہ بچوں کے بھوک سے مرنے کا خطرہ ہے۔ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ فوری اپنے فوجی آپریشنز کا پھیلاؤ روکے اور سویلینز کی حفاظت کرتے ہوئے عالمی انسانی قانون کی حفاظت کرے۔ انسانی معاملات سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے اوچا نے بھی ایسی ہی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کا قحط محض نمبر سے سرخیاں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنگین حقیقت ہے جس سے روزانہ جانیں جا رہی ہیں۔ اوچا نے مزید موتوں کو ٹالنے کے لیے فوری عالمی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پوپ فرانسس نے ویٹیکن میں اپنے ہفتے وار خطبے میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے غزہ میں نسل کشی روکنے کی اپیل کی، جس کے 692 دن پورے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تمام ہوسٹیجز کی رہائی، مستقل جنگ بندی، انسانی مدد پہنچانے اور عالمی قانون کے احترام پر زور دیا۔ پوپ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ پھر مقدس سرزمین پر لڑائی روکنے کی پرزور اپیل کرتا ہوں، جس سے اس قدر دہشت، تباہی اور موتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ عالمی قانون اجتماعی سزا، بے تحاشا طاقت کے استعمال اور آبادیوں کو زبردستی بے گھر کرنے سے روکتا ہے۔ غزہ میں بھوک سے موتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4 فلسطینیوں کی بھوک سے موت ہوئی ہے، ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب تک بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 317 ہو گئی ہے، ان میں 131 بچے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں اور بمباری میں کم سے کم 71 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 62,966 ہو گئی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غزہ کے الگ الگ مقامات پر وحشیانہ بمباری کی گئی، جن میں درجنوں سویلینز جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ غزہ سٹی کے صبرا میں ایک خاندان کو نشانہ بنایا گیا، جبالیہ میں ایک اسکول کے قریب کھڑے لوگوں کو ڈرون حملے میں ٹارگٹ کیا گیا۔ رفح کے قریب امداد کی تقسیم کے مرکز پر فائرنگ کی گئی، جس میں ایک فلسطینی
جان بحق ہوا۔ خان یونس کے ہم شہر میں ایک برج کو توڑ دیا گیا، جبالیہ میں کئی عمارتوں کو گرا دیا گیا۔ علودہ ہاسپٹل نے بتایا کہ وہاں پر پچھلے 24 گھنٹوں میں 5 میتیں لائی گئیں۔ کئی دوسرے علاقوں سے بھی حملوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ غزہ میں روزانہ 100 امدادی ٹرکس پہنچائے جا رہے ہیں، لیکن یہ جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے بہت ہی کم ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینڈی میککین نے دیر البلح اور خان یونس کے دورے کے بعد یہ بات کہی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ورلڈ فوڈ پروگرام چہارشنبے کو اسرائیلی فوج کے چیف ایال زامیر سے ملاقات کے بعد بہتر انداز میں مدد پہنچائے گا۔ اس دوران آرمی چیف کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ قحط کو روکنے اور غزہ کے لوگوں تک انسانی مدد پہنچانے کے پابند ہیں۔ اسرائیلی فوج نے سیریا کے دارالحکومت دمشق کے قریب ایک حملہ کیا ہے۔ اسرائیل نے اس حملے کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے حملے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز ملک کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لڑائی کے تمام زونز میں سرگرم ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے منگل کو دمشق کے قریب کشوا علاقے میں حملہ کیا۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے حملے کی تصدیق کی۔ اسرائیل وقفے سے سیریا میں ایسے حملے کر رہا ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ فوج نے دمشق کے قریب ہیلی کاپٹرز اور زمینی سپاہیوں کے ذریعے حملہ کیا۔ اس حملے میں کئی سپاہی ہلاک ہوئے۔ چہارشنبے کو بھی دمشق کے قریب بمباری کی خبریں ملی ہیں۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ رشیا نے یوکرین کے دارالحکومت کیو میں بھیانک حملہ کیا ہے، جس سے کم 17 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ ان بچوں کی عمر 2 سے 17 سال ہے۔ 10 بچے زخمی بھی ہیں۔ یوکرین ایئر فورس نے بتایا کہ رشیا نے کل رات 629 ہوائی حملے کیے، ان میں 598 ڈرون اور 31 میزائل حملے شامل ہیں۔ رشیا کی وزارت دفاع نے کہا کہ یوکرین میں ایک فوجی ہوائی اڈے اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران یوکرین کے صدر وولودمیر زیلنسکی نے اسے وحشتناک حملہ قرار دیا اور کہا کہ جان بوجھ کر سویلینز کو مارا گیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ رشیا کے میزائلز اور ڈرونز نے دنیا بھر میں ان لوگوں کو ایک صاف جواب دیا ہے جو پچھلے کئی ہفتوں اور مہینوں سے سیز فائر اور ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر نے کہا ہے کہ وہ اس حملے سے سختے میں ہیں۔ یہ حملہ اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ کیا داؤ پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رشیا یوکرین کو دہشت زدہ کرنے، سویلینز کو اندھا دھند طریقے سے مارنے اور یورپی یونین کو ٹارگٹ کرنے سے بھی باز نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین رشیا پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس حملے میں برٹش کونسل اور یورپی یونین کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین بچوں کو اور سویلینز کو مار رہے ہیں اور امن کی امیدوں کو سبوتاج کر رہے ہیں۔ یوکرین کی وزیر خارجہ نے الزام لگایا کہ رشیا ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سفارتکاروں کو نشانہ بنا رہا ہے اور پوری دنیا میں اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ برطانیہ کے دفتر خارجہ نے رشیا کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے سویلین ہلاکتوں پر احتجاج کیا۔ رشیا کے حملوں میں برٹش کونسل کے علاوہ یورپی یونین کی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ زیلنسکی نے الزام لگایا کہ ماسکو بات چیت کے بجائے بیلسٹک میزائلز کا استعمال کر رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ رشیا اپنے جنونی حملوں کے ذریعے امن کی امیدوں کو سبوتاج کر رہا ہے۔ ایران نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف پابندیاں بحال کرنے سے سیکیورٹی کونسل کو روک نہیں پاتے ہیں تو اسلامی جمہوریہ یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیئر ادارے IAEA کے ساتھ تعاون ختم کر دے گا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ان ملکوں کے نمائندوں سے جنیوا میں ملاقات کے بعد تہران واپس ہوتے ہوئے یہ بات کہی۔ پاکستان میں سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ پنجاب صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ کئی آبادی والے علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلاب کی صورتحال ہے۔ بارش اور سیلاب سے متعلق حادثوں میں پنجاب صوبے میں 12 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ پنجاب کی وزیر مریم اورنگزیب نے یہ بات بتائی۔ راوی میں شاہدرہ کے مقام سے 1,80,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے اور پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پنجاب میں بھی فوج امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے۔ کئی ضلعوں میں ہائی الرٹ ہے۔ ستلج میں سیلاب سے متاثرہ گنڈا سنگھ سے 2,61,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسانی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ شہباز شریف نے پانی کے ذخیروں اور ڈیم پر ہنگامی بنیادوں پر مرمتی کاموں کا حکم دیا ہے۔ لاہور میں ہائی الرٹ ہے۔ راوی ندی کی سطح میں اضافے کی وجہ سے کئی علاقوں کو خالی کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے متاثرہ علاقوں کا ہوائی سروے کیا۔ نارتھ انڈیا کے کئی مقامات بھی بارش اور سیلاب سے بری طرح متاثر ہیں، جن میں پنجاب بھی شامل ہے۔ جموں میں بارش اور سیلاب سے متعلق حادثوں میں مرنے والوں کی تعداد 41 ہو گئی ہے۔ ان میں 34 ویشنو دیوی یاتری شامل ہے۔ عہدیداروں نے اگلے 15 دنوں کو انتہائی نازک بتایا ہے۔ اننت ناگ میں بھی شدید بارش سے 2 موتیں ہوئی ہیں، جہاں بعض پلز بہہ گئے ہیں۔
شہر کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جس سے عام زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ پنجاب، ہریانہ اور اتراکھنڈ میں بارش سے عام زندگی متاثر ہوئی ہے۔ پنجاب میں فوج کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ 8 ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال نازک بتائی گئی ہے۔ راوی ندی میں سیلاب کی وجہ سے پنجاب کے کئی ضلع پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ میں بھی بارش سے تباہی کی خبریں مسلسل جاری ہیں، خاص طور پر کاماریڈی اور میدک بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ نظام آباد سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ ریاست کے کئی ضلعوں میں اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ عہدیداروں نے مزید بارش کی وارننگ دی ہے۔ تلنگانہ کے علاوہ ساحلی کرناٹک اور کونکن علاقوں میں بھی بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے کئی مقامات پر سڑکوں اور انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ نیشنل ہائی وے 44 کو بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جاپان کے دورے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ 15ویں انڈیا جاپان سالانہ سمٹ میں حصہ لیں گے۔ یہ وزیر اعظم مودی کا جاپان میں 8واں دورہ ہے اور وزیر اعظم شیگو ایشیبی کے ساتھ یہ ان کی پہلی ملاقات ہے۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اور جاپان کے درمیان خصوصی اسٹریٹجک اور عالمی پارٹنرشپ، ڈیفنس، سیکیورٹی، ٹریڈ، اکنامی، ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ وہ علاقائی اور عالمی اہمیت کے مسائل پر بھی بات چیت کریں گے۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں مودی 31 اگست کو چائنا جائیں گے، جہاں وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر مودی چائنا کے صدر زی جن پنگ اور دوسرے عالمی لیڈرز کے ساتھ آپسی ملاقاتیں کریں گے۔ انڈیا 2017 میں SCO کا صدر تھا۔ انڈیا 2017 سے SCO کا رکن ہے۔ وہ 2022 اور 2023 میں SCO کا صدر بھی رہا۔ اس کانفرنس میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کو بھی سمٹ کے لیے بلایا گیا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس سمٹ پر ٹکی ہوں گی۔ انڈیا کے مال پر امریکہ میں 50% ٹیرف کی وجہ سے انڈیا امریکہ تعلقات میں کھٹاس بڑھتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں دنیا میں نئی صف بندیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں اور جیو پالیٹکس پر اس کا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس دوران وائٹ ہاؤس کے ٹریڈ ایڈوائزر پیٹر نوارو نے رشیا سے تیل خریدنے پر انڈیا پر تنقید کرتے ہوئے چائنا کے ساتھ انڈیا کے تعلقات میں بہتری کے بارے میں بھی انتہائی قابل اعتراض ریمارک کیا ہے۔ انہوں نے بلومبرگ ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا اتھارٹیرینز یا چائنا کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ بیڈ میں سو رہا ہے۔ چائنا نے اکسائی چین پر قبضہ کیا ہے جو انڈیا کی زمین ہے۔ یہ لوگ انڈیا کے دوست نہیں ہیں اور رشیا بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ان کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ یوکرین کی جنگ مودی کی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن کا راستہ نئی دہلی سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انڈیا رشیا سے تیل خریدتے ہوئے رشیا کی وار مشین کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا جو کر رہا ہے اس سے امریکیوں کو نقصانات ہو رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے باندی پورہ میں درندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 2 ملیٹنٹس کو ہلاک کر دیا گیا۔ فوج نے بتایا کہ چوکس سپاہیوں نے مشتبہ نقل و حرکت محسوس کی اور درندازوں کو چیلنج کیا، جس کے بعد جھڑپ شروع ہو گئی۔ آخری خبریں ملنے تک فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غزہ میں نسل کشی فوری روکی جائے، سیکیورٹی کونسل اور پوپ لیو نے کیا مطالبہ، کہا 41,000 بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ چوبیس گھنٹوں میں 71 فلسطینی جاں بحق، بھوک سے 4 کی موت، شہیدوں کی تعداد 63,000 کے قریب پہنچ گئی۔ دمشق کے قریب اسرائیلی حملے، کئی سپاہی ہلاک، وزیر دفاع نے کہا سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام زونز میں سرگرم ہیں۔ کیو میں رشیا کا بھیانک حملہ، بچوں سمیت 17 ہلاک، زیلنسکی نے کہا ڈپلومیسی کی بات کرنے والوں کو ماسکو کا جواب ہے۔ رشین حملوں میں برطانیہ اور یورپی یونین کی عمارتوں کو بھی نقصان، لندن میں روسی سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ مودی جاپان روانہ، دوسرے مرحلے میں چائنا جائیں گے، کیا دنیا میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں؟ رشیا اور چائنا کے ساتھ انڈیا کی نزدیکیوں پر ٹرمپ کے مددگار کا متنازع بیان، کہا یوکرین کی جنگ مودی کی جنگ ہے۔
پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، کئی بستیوں میں پانی داخل، چناب، راوی اور ستلج کی سطح میں اضافہ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔